فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ مشروط ہے۔ تب تک کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اپنے خالق و مالک سے محبت کرتا ہے معیاری نہیں ہے، جب تک وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو عملی طور پر تسلیم نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح طور پر قرآن مجید میں یہ اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ حضرات، یہ بات جو ہے الفاظ میں تو مختصر ہے، لیکن کوزے کے اندر دریا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت صرف محبت ہی نہیں، ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے جتنے بھی دعوے دار ہیں، ان کو یہ زوم ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایسا گمان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع داری پر نہیں ہے، وہ شیطانی جھانسا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ آج جتنے بھی صوفیاء طریقت کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ تمام شیطانی نظریات ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ اچھا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سابقہ امتوں میں سے ماننے والے ہیں، میں پہلے ان کے عقائد و نظریات کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایمان ہے، وہ بھی کتاب و سنت سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے آپ کے سامنے تقابلی طور پر کمپیریٹیو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا ہے وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے پہلے روئے زمین پر شرک جو ہے نہیں تھا۔ اب یہ شرک کیا ہے، پہلے میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اس عدد کے اندر کسی کو شریک کرنا کہ دو الہ ہیں، تین الہ ہیں، یا تین سے زیادہ الہ خالق و مالک اور معبود ہے، عدد کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اور احد ہے۔ واحد کا معنی تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہ اس کا درست ترجمہ نہیں ہے۔ احد جو ہے اس کا معنی ایک نہیں ہوتا، احد کا معنی یکتا، تنہا، ایسی ہستی کہ جس کا کوئی ثانی، شریک، مثل، ماں باپ، اولاد کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قدیم سے، ازل سے تنہا یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اچھا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر لوگوں نے شریک بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الوہیت ہے
اللہ کی جو صفات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پیدا کرتا ہے اور یہ بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ اولادیں دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی الوہیت کے اندر شریک ٹھہرانا۔ حضرات اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے نبی آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اب زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک کیوں قرار دیا ہے؟ کہ انہوں نے ہستیوں، ان کی شخصیات پر بت سازی کی، بتوں کو بنایا اور یہ کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ کیا ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہم یہ بت جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ ان کو اس بات کا پورا ادراک تھا، لیکن شیطان نے ان کے سامنے رکاوٹ کیا کھڑی کر دی جس کو وہ عبور نہیں کر سکے اپنی عقل سلیم کے ساتھ۔ وہ رکاوٹ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور جب ہم ان پیاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تم کیسے منصف ہو کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ پھر یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے اندر یہ ہچکچاہٹ تھی کہ ہم کسی بندے کو کیسے اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے۔ شیطان نے ان کے لیے رکاوٹ کیا کھڑی کی؟ اس نے کہا ابن جو ہے نا، یہ بیٹا جو لفظ ہے یہ محبت کے لیے انتہا درجے کا لفظ ہے۔ اللہ بڑا ہے، جیسے باپ بڑا ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے وہ اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے، جو بیٹا کہتا رہتا ہے باپ کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تو پہلی جو قوم تھی اس نے محبت کے لیے لفظ بیٹا استعمال کیا، اور پھر ان کے بعد آنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ اس نے اپنے وجود سے ایک حصہ الگ کر دیا اور اس حصے کو کنواری مریم کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ بائبل کے اندر یہی باتیں انہوں نے تحریفات کر کے لکھی ہیں اور اسی کو انہوں نے اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا۔ حضرات اب یہ جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، میں اس کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے بھی اتار دیتے تھے بالکل برہنہ ہو کر، اور شیطان نے ان کی مت کیسے ماری؟ شیطان نے مت ماری کہ تم ان کپڑوں کے اندر بیویوں کے قریب جاتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، تم ان کپڑوں کے اندر گناہ کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کپڑے تو رکاوٹ نہیں ہے، اب جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اس میں اللہ اور بندے کے درمیان کپڑا بھی حال نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی مت ماری۔ تو وہ کیا کرتے؟ مرد و عورت بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کرتے۔ اب ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اصاف، الف سے، سین الف اور پھر فا، اصاف، اور ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ۔ ان دونوں نے ظلم کرتے ہوئے مسجد حرام کے اندر زنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے پتھر کا بنا دیا۔ اب پہلی جو نسل ہے انہوں نے اصاف کا جو بت تھا وہ صفا پر رکھ دیا، اور جو نالا کا بت تھا وہ مروہ پر رکھ دیا، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو مسجد حرام کے اندر گناہ کرتے ہوئے 1000 مرتبہ وہ سوچے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، میرے رب کا حوصلہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو آزادی دی ہوئی ہے، لیکن مرنے کے بعد ہر نقل و حرکت کا جواب اور ہر نظریے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ ایسے لوگ آئے، انہوں نے ان کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع کر دی، تبھی تو شاعر نے کہا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ تعویذوں کے اندر، دھاگوں کے اندر، چھلوں کے اندر، ٹونوں کے اندر، وہ بابوں کی کرامات کے اندر آج تک ان نظریات کی پرستش و پوجا کر رہے ہیں۔ جو ان کو اپنی ماں سے ملا ہے، ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، جن تو نکل جاتا ہے لیکن جو جن ہے نا وہ نہیں نکلتا۔ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے جو کہتی ہے نا، ہائے بہو بلا آ گیا، مرنے تک بھی کوئی شیخ الحدیث اس کو سارا قرآن اور سنت یاد ہو، اس کے اندر سے بھی وہ ڈر، وہ بہو بلا نہیں نکلتا۔ ہم نے بھی بچپن سے ہی اپنے علماء سے، اپنے خطیبوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بزرگوں سے یہی کچھ سیکھا اور دیکھا ہے۔ انسان جب نگاہ کھولتا ہے، شعور چلتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بابا جی ہیں، ان کے اوپر پگڑی ہے، بڑا خوبصورت لباس اور چولا ہے، اور ساتھ کشتی ہے۔ یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، اور ان کی کشتی ہے۔ 12 سال کے بعد انہوں نے ڈوبی ہوئی بیڑی جو برات کی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو تصویریں ہیں یہ سجائی گئی ہوتی ہیں، اور ہم مرنے تک ان نظریات کی پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تعویذات لٹکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ڈیجیٹل جو عدد ہیں ان کے تعویذات جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کی جرت دیکھیں، قرآن مجید بازار کے اندر بکتے ہیں، لوگ قرآن کو نہیں کھولتے، نہ اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ چند صفحات تعویذات کے لگا دیے جاتے ہیں، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کر آپ انگلی گھمائیں اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ محبوب کو مسخر کرنے کے لیے ہے، یہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے ہے۔ اور لوگ وہ کتاب جو کتاب مہیمن ہے، تمام نبیوں کی مشترکہ تعلیمات پر مبنی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے جس کتاب کے ابلاغ کے لیے نبی علیہ السلام نے مارے کھائی ہیں، صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ اب شیطان کی جرت دیکھیں، مسلمانوں کا ملک ہے، قرآن کو چھوڑ کر عدد کی پرستش اور پوجا ہو رہی ہے، اور تعویذ دھاگوں اور ٹونوں منتروں کا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو نظریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا، اور پھر امت مسلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ آپ جو ہیں یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگ ہمیں بھی کلپ جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، جی دیکھو جی اس پر تبصرہ ہونا چاہیے۔ یہ جو میڈیا ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بخار سے، دھول سے، گرد سے، جس کی سیاہی سے ہم علماء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بندہ کوئی اپنے آپ صوفی آکھے تو انہوں گناہ گار آکھے۔ ایک نام ہے اینتھونی، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اینتھونی جو ہے وہ پہلا یہودی تھا، اسی طرح پولوس جو ہے یہ بھی یہودی۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ دعوے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں رسولوں اپنے چنیدہ افراد کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا کہ آپ کوئی بندہ منہ اٹھا کر کہہ دے کہ جی میرے سے اللہ نے بات کی ہے. کون بات کرتا ہے؟ فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. یہ جو شیطان ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان پر پیغامات اتارتے ہیں اور ان کو یہ جھانسا ملتا ہے کہ ہم سے اللہ بات کر رہا ہے. یہ جو کئی لوگ ہیں نا کشف، جی فلانے نو کشف ہو گیا. میرے بھائیو دوستو، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے موحد آدمی تھے، باعمل شخصیت تھے، سنت کے تابعدار تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے. ان کی کتاب غنیت الطالبین اور دیگر ان کی جو کتب ہے بتاتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درویش بندوں میں سے. لیکن اس امت نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو نبی علیہ السلام جتنا نہیں، یہ تو چھوٹا درجہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا درجہ دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ جب چاہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ علماء سے ایسے ایسے واقعات سن سکتے ہیں کہ آپ کو لگے گا یہ کام تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکا. پیر صاحب جو ہیں وہ اتنے بھی گزرے ہوئے اور پہنچے ہوئے اور اتنی ان کے پاس سپریم جو ہیں پاورز، قوتیں ہیں. میرے بھائیوں دوستو، اینتھونی اور پولوس جو ہے، یعنی یہ جو صوفیت ہے، یہ جو طریقت ہے، اس کو سب سے پہلے دنیا میں یہودیوں نے گڑھا ہے. پیر عبد القادر جیلانی تہجد میں نماز کے لیے اٹھے، روشنی ہو گئی. کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ السلام کے لیے تو ایسی روشنی نہیں ہوتی تھی، میرے لیے ہو گئی ہے. آپ کے گھر کے اندر چراغ جو ہے وہ جلانا پڑتا تھا. آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے، آپ تو منیر تھے، دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آئے تھے. اس نے حملہ کیا کہ ہم نے آپ کو نمازیں معاف کر دی ہیں. پیر صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ نماز تو نبی علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں بھی نہیں چھوڑی. ایک طرف سے نبی علیہ السلام کے چچا آپ کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف سے علی ابن ابی طالب اٹھاتے تھے. کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں زمین پر نشان بنا رہے تھے، آپ اپنے قدموں کو نہیں اٹھا سکتے تھے. ایسی کمزور حالت کے اندر بھی رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. تو فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، آپ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد میں ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے پھر تیسرا حملہ کیا. آج تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا ہے. کس نے بچا لیا ہے؟ علم نے. یہ جو علماء سو ہر وقت اپنے آپ کے لیے لقب پسند کرتے رہتے ہیں، میں شیخ ہوں، میں فضیلت الشیخ ہوں. یہ جو بندہ بھی اس ذہن کے اندر ہے وہ شیطانی حالت کے اندر ہے، اور یہ شیطانی حالت سب سے بدتر ہے. یہ تکبر کی حالت ہے. تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا. کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا. صحابہ کرام نے کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمانے لگے خبردار رہنا، یہ شیطان کہیں انسانی شکل میں آ کر تیرے عقیدے اور ایمان کو برباد نہ کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 مرتبہ پکڑا تھا. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیطان مجسم ہو کر کسی بھی زندگی کو اجاڑ سکتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات میں. یہ کئی بندے ہیں نا کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مرد محسوس ہوتا ہے اور مجھے یوں ہوتا ہے، یہ شیطان اس کو محسوس ہوتا ہے تاکہ وہ اس غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے. ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی کے اندر. وہ لمحہ یہ شبہ جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے کیوں امت کو کہا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث.
برے گمان سے بچنا، شبہ سے بچنا، سب سے جو جھوٹی بات ہے وہ جو ہے وہ شبہ ہے۔ اب لوگ جو ہے بڑے بڑے عجیب سوال کرتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے جیسے میری بیوی جو ہے وہ ورجن نہیں ہے، یہ شیطان میرے دماغ کے اندر شبہ ڈالتا ہے، پھر اس کو پختہ کرتا ہے، پھر لمحہ بلمحہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ تیری بیوی بات کر رہی تھی اور تو آیا تو اس نے فون بند کر دیا۔ شبہ جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ یہ جو ہے نا جی بابا جی آئے تھے اور بابا جی نے یہ دے دیا تو بابا جی نے آکھا تینوں رب نے پتر دے گا، یہ جو بابا جی جس کو آپ نہیں نہ جانتے یہ شیطان ہے، اور یہ بد عقیدگی نسلوں میں ڈالنے کے لیے اس طرح کے عملے کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اہل حدیث جو اپنے آپ کو توحید کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کے اندر بھی ایسے بابا جی دیکھے اور سنے۔ جی بابا جی آئے سن، واللہ العظیم۔ تو یہ جو بابا جی آتے ہیں نا، صحابہ کرام نے اس سے بھی خبردار کیا ہے، بھائی تمہاری زندگیوں کے اندر کوئی بابا جی نہ آ جائے، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ بابا جی کی حکایت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ بابا جی نے نہر کے اوپر مصلی بچھایا اور وہ F-16 کی طرح فضا کے اندر چلتے رہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہماری پاکستانی آرمی کو چاہیے بھائی، امت کو چاہیے، بالخصوص اس وقت جو ہے وہ غزہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں فلسطینی، ان کو چاہیے۔ آج یہاں پر حکایتیں سنائی جاتی ہیں 65 کی جنگ کے اندر انڈیا کے طیاروں نے بمباری کی، بابا جی نے انہاں اپنے چولے دے وچ بمب چوک لائے۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے بابا جی، ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے منت سماجت کے ساتھ ان کو غزہ بھیجا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے، اور بابا جی کے چولے کی بڑی ضرورت ہے۔ امت کی بیٹیاں، بچے، نومولود بچے، وینٹیلیٹر پر جو لگے ہوئے ہمارے بچے ہیں، فاسفورس بمبوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اللہ کے لیے ایسے تمام فاسد نظریات جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حائل ہیں، اپنے دماغوں کو اور اپنی زندگیوں کو ان تصورات سے پاک کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے بڑے بڑے فتنوں سے۔ شرابیں پی جائیں گی نام بدل کر، رقاصائیں ہوں گی، ڈھول اور سرنگیوں کے فتنے ہوں گے، زنا عام ہوگا، امت کے اندر قتل و غارت بھی ہوگی کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ ان تمام فتنوں سے بڑا فتنہ فرمایا اِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، سب سے بڑا فتنہ جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے، الائمۃ المضلین، وہ گمراہ کرنے والے علماء کا، علماء سوء کا ہے۔ حضرات یہ امت توحید ہے، لیکن آج شرک کے اندر ہندوؤں کو اور یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اچھا بعض نظریات ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر بھی چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی یہ نظریہ کون سا ہے؟ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ اچھا جی ہمارے فلاں استاد جی سے جن صحابی کی ملاقات ہوئی، جن صحابی کی ملاقات ہوئی۔ حضرات صحابی ہونا یہ رسول اللہ کا ایسا شرف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا ہے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک صحابی تھے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ اپنے جو لیفٹ ہینڈ کی رگیں ہیں یہاں سے کاٹ دی، وہ رگیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، تو انہوں نے یہاں سے تیز دھار آلے کے ساتھ، چھری کے ساتھ یہاں سے اپنی رگیں کاٹ دی۔ اچھا اللہ کی شان وہ فوت ہو گئے۔ اس حدیث کے اندر بڑے سارے علم و حکمت کے مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت مقبوح ہے، یہ مایوسی کی انتہا ہے کہ جس انتہا سے ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی نہیں ہونا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا
آپ کا صحابی ہے نا، میں نے آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے اس کو جنت دے دی ہے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، لیکن جنت کے اندر اس کا جو ہاتھ ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ او نہیں ایسا ٹھیک کیتا، انہیں کیوں کٹیا، جنت میں بھی ویسے ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے اس صحابی کو بھی معاف کر دے، اور غلطی سے جو کٹا ہوا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو بھی معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز اور درست ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب تابعی ہونا بڑے شرف کی بات ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں جب سے دنیا آباد ہوئی ہے سب سے بہترین زمانہ خیر الناس قرنی، میرا زمانہ ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک روئے زمین پر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ان ادوار میں سب سے بہترین دور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر سب سے بہترین زمانہ اور دور جو ہے وہ میرے بعد لوگوں کا۔ صحابہ کرام 100 سال تک زندہ رہے ہیں، 100 سال تک۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد بہترین زمانہ۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر صحابہ کرام کے فضائل کا ایک کتاب قائم کیا ہے، جس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی اور پوچھا جائے گا کوئی نبی کا صحابی ہے؟ فرمایا ایک صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے۔ پھر لڑائی ہوگی، پھر پوچھا جائے گا ہاں جی کوئی صحابہ کرام کا ساتھی؟ جی ہے، ایک تابعی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے۔ اور گپے کیا چل رہی ہیں، کہانیاں کیا بنی ہوئی ہیں؟ جی صحابی جن کو دیکھا ہے، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج اپنی اصلاح کر لیں، کوئی بندہ آج سے 100 سال پہلے بھی، 500 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی کسی صحابی جن کو نہیں دیکھ سکا، نہ دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ منبر جو ہے یہ دلیل کا منبر ہے۔ ہم امت کو کہانیوں سے نکالتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا یہ بات سن لو حضرات، یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سچائی ہے۔ فرمایا یہ بات سن لو، ما من منفوست علی وجہ الارض، آج کے دن زمین پر جو بھی ذی نفس ہے، یعنی جو بھی سانس لے رہا ہے ذی نفس ہے، جو بھی ذی نفس ہے، فرمایا 100 سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی۔ اب کوئی انسان، کوئی جن، کوئی ذی نفس اس سے مستثنا ہے ہی نہیں ہے۔ اور امت کے عقیدوں کی بربادی کے لیے، اپنی چمتکاریوں کے لیے، اپنے گورکھ دھندے اور نوٹ کمانے کے لیے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے دادا جی نے اور ہمارے استاد جی نے اور ہمارے شیخ الحدیث نے صحابی جن سے ملاقات کر لی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے کتاب اللہ دے کر، آج کتاب اللہ ہم نے پس پش ڈالی ہوئی ہے۔ کیا اہل سنت، کیا اہل حدیث، نہ ترجمہ کلاس، نہ درس قرآن، نہ گھروں میں قرآن، نہ ترجمہ قرآن۔ آپ کو یہ چیزیں اپنے ارد گرد گھروں میں نہیں، مسجدوں کے اندر نہ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہیں۔ حضرات ہماری پہلے جو اکثریت تھی نا، ہماری بچیوں کو قرآن، سورت واقعہ، ایسی صورتیں یاد ہوتی تھیں، 6 کلمے یاد ہوتے تھے۔
بچیوں کو صورت واقعہ یاد کروائی جاتی تھی کہ اگر رزق کی تنگی ہو گئی، یاسین جو ہے وہ یاد ہوتی تھی کہ گھر میں اگر کوئی بوڑھا جو ہے وہ مرنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھنی ہے۔ سورت بقرہ اس کا آخری رکوع جو ہے وہ یاد ہوتا تھا۔ آج یہ آپ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، آپ کی اکثریت کو ناظرہ قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے یا ہے پڑھنا ہے، یہی نہیں پتہ ہمیں۔ کہے نا جی حاجی صاحب حج ماشاءاللہ کر کے آئے نے، حاجی صاحب اذان دیو، اندر نے قاری صاحب منتے شرم ہوں دی، بھائی اذان دینے والے بے شرم ہوتے ہیں؟ حالت یہ ہے، کبھی زندگی کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں نے مسجد کے اندر اقامت پڑھنی ہے، کبھی یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں دادا ہوں، اب میری قبر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، میں اپنے پوتے کو خود کلمہ سکھا کر جاؤں کہ بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا پوتا جو ہے وہ کلمہ پڑھتا رہے اور مجھے ثواب ہوتا رہے۔ حضرات آج حالت یہ ہے، مذہبی گھرانوں مولویوں کی اولادوں کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم عبرت کے لیے جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے ہمارا ایک رشتہ دار ہے، 22-24 سال کا لڑکا ہے، تو صحیح سے سو نہیں پاتا، سوتا ہے تو ڈرتا ہے، چیختا ہے۔ انہوں نے دماغی ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے، تو آپ اس کو دم کر دیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ دم کے لیے آتا ہے نا، تو میں پہلے اسے 2 سوال کرتا ہوں، اچھا بھائی غسل جنابت کا طریقہ آتا ہے؟ میں نے اسے کہا بھائی غسل کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ سنایا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سورت فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی جو ہے یہ ایسی آیت ہے کہ صرف مال کی حفاظت ہی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فوراً پروٹوکول فرشتہ، محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ علماء ایک ہی بات بتاتے ہیں، یہ محافظ جو فرشتے والی بات ہے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو فوراً۔ انہوں نے کہا جی 1-2 دن فرق ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، پھر ویسے ہی ہے۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی بغلوں کے زیر ناف بال اتارے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے تو کبھی نہیں اتارے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ایک مسلمان، پھر اہل حدیث، پھر مذہبی گھرانہ اور جوان بچہ 22 اور 24 سال عمر ہے، لیکن اس کو اپنے بدن کی طہارت کا نہیں پتہ۔ میرے بھائیوں دوستو، سیرت النبی جھومنے، گانے، بیچنے، پیسے کمانے اس کے لیے نہیں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کا نام۔ اور شیطان جو ہیں وہ عقائد سے لے کر اعمال تک چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہاں اپنا آپ دکھاتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں آپ کو، اور آپ کے بچے شیطانوں سے ایسے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنات ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات بندوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے جنات ڈرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی بچہ ڈرتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کے بچے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ہمارے بچے اتنی شیطانیاں کرتے ہیں، شیاطین اور جنات بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ شیطانوں نے جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو ڈرانا اور ان پر چڑھنا اور شرارتیں کرنا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسی انشاءاللہ سیرت النبی کا تسلسل آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔